بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر آج الیکشن اور سیاست کا میدان گرم ہے۔ ہم نے سوچ بچار اور تدبر اس بات کے اندر کرنا ہے کہ چونکہ جمہوری نظام ہے ہمارے ملک کے اندر، تو ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنا مستقبل اور فیوچر دیکھنے کے لیے اپنا نظام دیکھنا ہے کہ کون سا امیدوار ایسا ہے، وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلیوں میں سے کسی کا ہو، جو کم سے کم ہمارا مستقبل پہچان سکے تاکہ ہم اس کی سپورٹ کریں۔ یہاں پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے یا الیکشن کی کیا حیثیت ہے، کینڈیڈیٹ کیسا ہونا چاہیے، یا خود سیاست جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر۔ تو سیاست کی حیثیت تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام وہ بھی مسلسل سیاست کرتے آئے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر۔ تو یہ سیاست جو ہے انبیاء بھی کرتے تھے، لیکن آج کا جو ہمارا لیڈر پاکستان کے اندر بالخصوص سیاست کر رہا ہے، اس میں اور انبیاء کی سیاست میں فرق ہے۔ آج کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا جتنا بھی سیاسی میدان ہے، وہ کوئی بھی لیڈر ہو، اس میں اور انبیاء میں فرق ہے۔ میں انبیاء میں سے کسی بھی اولو العزم پیغمبر کی مثال نہیں دینا چاہتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ، ایک شاگرد، ایک تربیت یافتہ، میں اس کی ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، باقی نہ موازنہ ہے نہ مقابلہ ہے ان کی سیاست کا، ان کے امور حکومت کا، ان کے انتظامات کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اے لوگوں سنو، امت محمدیہ کے لوگوں، میری حکمرانی ہو، میں بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، پیغمبر کا شاگرد ہوں، اور میری حکومت ہے تقریباً آدھی سے زیادہ زمین پر، کرۂ ارض پر اس اکیلے شخص کی امیر المومنین کی خلافت تھی، بادشاہت تھی، اور تقوی پرہیزگاری اتنی۔ فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن آپ کا یہ خلیفہ، آپ کا بادشاہ رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ تقوی اتنا تھا ان کا یہ ایک جملہ۔ اور آج کی ہماری پوری سیاست، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست ان کی تھی، انہوں نے پورے ملک، ایک ملک نہیں، آج ہم سے ایک محلہ اور گلی نہیں سنبھالی جاتی، ایک گھر نہیں چلایا جاتا، ملک، ضلع اور صوبے چلانا بہت دور کی بات ہے، ریاستیں چلانا بہت دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کے اندر کتنی چیزوں کا بحران ہے، ہم سے پورا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جو سیاست تھی اور جہاں سے سیاست چلی تھی، ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان کے جو بنائے ہوئے اصول اور ضوابط تھے، ہم ان پر پورا نہیں اتر رہے۔ وجہ اس کی پھر سامنے آتی ہے بحران کی صورت میں اور ملکی معیشت کی تباہ کن صورتحال کی صورت میں۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاست کے اندر خرافات پیدا کرتی ہیں۔ آج ملک کا جو حال ہے، یہ عوام ہے یا سیاستدان ہے، دونوں قصوروار ہیں۔ ملک کہاں تھا کہاں پہنچ گیا، پوری دنیا امیدیں لگائے بیٹھی ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی سیاست کو اس طرح لے کے آئیں گے جو سیاست کا معیار ہے، ہم اپنی حکومت کو اس طرح لے کے آئیں گے جو حکومت کا معیار ہے، تب جا کر ہمارا ملک بھی سدھرے گا، ہماری معیشت بھی سدھرے گی، ہماری سیاست میں بھی نکھار پیدا ہوگا۔ باقی بہت سارے سوالات انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں ان کے جوابات بھی ذکر کریں گے، ووٹ کی حیثیت کیا ہے اور اسی طرح سپورٹ کس کو کرنا ہے
اور کمپین کس کی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر ذکر کریں گے۔